أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إلیہ ادعو وإلیہ مآب۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے خوش ہیں جو تم پر اتاری گئی ہے، اور ان گروہوں میں ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں سے انکار کر رہے ہیں۔ کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کروں، اس کا شریک نہ ٹھہراؤں، اسی کی طرف میں بلاتا ہوں اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ سورہ رعد کی 36 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں ان اہل کتاب کا تذکرہ کیا گیا کہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان میں سے کچھ اہل کتاب ایک گروہ ایسا ہے جو اس کتاب یعنی قرآن کریم سے خوش ہے جو تم پر اتاری گئی ہے، یعنی اس سے پہلے ان کو کتاب دی گئی تھی، اس پر انہوں نے ایمان لایا، اس کے بعد پھر یہ کتاب ان کے سامنے آئی آپ کے ذریعے سے تو اس پر بھی ایمان لائے اور اس پر خوش ہوتے ہیں۔ اس سے مراد وہ اہل کتاب ہے جو عیسائی تھے، جو حبشہ کے نصارہ جسے کہا جاتا ہے، جہاں پر پہلی ہجرت ہوئی تھی اسلام کی، جو مسلمان جا کر ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور اللہ کے دین کے بارے میں متعارف کروائے اور قرآن کا کچھ حصہ ان کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے حق کو پہچان لیا اور قبول کر لیا۔ ان کی تعریف اللہ تعالیٰ نے 7ویں پارے میں فرمائی سورہ مائدہ میں، تو اسی کی طرف یہ اشارہ ہے۔ غالباً وہ حبشہ کے نصارہ ہے جو جہاں مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے۔ اس کے علاوہ بھی جو یہود سے تعلق رکھتے تھے، قوم بنی اسرائیل سے، ان میں سے بھی بعض علماء اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے کئی ایک حضرات تھے خوش نصیب جنہوں نے پہلے یہودیت سے تعلق تھا ان کا، اس کے بعد انہوں نے اسلام کو قبول کیا، یعنی اس کتاب کے بھی ماننے والے تھے وہ اور اس کتاب کے بھی ماننے والے تھے۔ ان کی تعریف کی جا رہی ہے یہاں پر اس آیت میں۔ اور پھر وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَ، فرمایا اس میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو نہیں مانتا باتوں کو، یعنی ایسا نہیں کہ سب کے سب نے مان لیا، کچھوں نے مانا، بہت سے لوگوں نے نہیں مانا۔ اہل کتاب کے جو حضرات تھے وہ زیادہ تر ضد پر قائم رہے، اس لیے انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكُ بِهِ، کہا جا رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان سے کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں اور اسی کی طرف میں تم سب کو بلاتا ہوں اور اسی کی طرف میرا بھی لوٹنا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، اس طرح ہم نے اسے عربی فرمان کی شکل میں نازل کیا ہے، اور اگر تم نے اس علم کے آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابل نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ سب سے پہلی بات تو اس آیت میں یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا۔ آسمانی کتابیں جتنی بھی نازل ہوئی، جس قوم کی طرف نازل کی گئی اس قوم کی زبان میں اس کو نازل کیا گیا، اس لیے کہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ چونکہ قرآن کو عربوں پر نازل کیا گیا اس لیے ان کی زبان قومی زبان عربی تھی، کوئی حجت باقی نہ بچے، کوئی عذر نہ رہے کہ ہم کو پتہ نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو عربی زبان میں نازل فرمایا۔ اور پھر فرما دیا جا رہا ہے کہ اگر علم کے آ جانے کے بعد سچے علم کے، یعنی قرآن کا جو علم ہے وہ بالکل سچا علم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں
ساری چیزیں بتا دی ہے، اس کے باوجود بھی اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے تو اللہ کے مقابلے میں تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مخاطب ہیں، لیکن آپ سے مخاطب ہو کے امت کو بتایا جا رہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی خواہشات کی پیروی کر ہی نہیں سکتے تھے۔ ان کی خواہشات یہ تھی کہ اہل کتاب کی کہ جو قبلے کا اصل مسئلہ ان کے پاس تھا اس وقت، کہ قبلہ بیت المقدس ہی رکھا جائے، بدلا نہ جائے، اور ان کے اعتقادات کی مخالفت نہ کی جائے، یہ چاہتے تھے وہ لوگ۔ لیکن ایسا ممکن نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو نافذ کرنا ضروری تھا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے امت کے اہل علم حضرات کو بتایا جا رہا ہے کہ سچا علم آ چکا ہے، اس کے آ چکنے کے بعد، یعنی قرآن اور حدیث کا جو علم ہے اس کے باوجود بھی اگر کوئی اپنی خواہشات کی پیروی کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کو کوئی آگ سے نہیں بچا سکتا۔ خواہشات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ سورہ نساء میں بھی یہ بات آئی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر اڑ جائے، حق کے سامنے آ جانے کے باوجود، جب اس کو پتہ چل جائے کہ یہ حق ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اتباع کرنے کی کوشش کرے، اس کے پیچھے پڑے جو مومنین کے راستے کے خلاف ہے، تو وہ جس راستے کی طرف جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی راستے کے حوالے کر دیتے ہیں، اور پھر اس کا ٹھکانہ بہت برا ہے، یعنی جہنم۔ یعنی کوئی اگر حق کے معلوم ہو جانے کے باوجود بھی قرآن اور سنت اور مسلمانوں کی مخالفت پر اڑ گیا ہے اور صحابہ کی مخالفت کرتا ہے، تو اس طریقے سے ہٹ کر کوئی دوسرا طریقہ، کوئی دوسری راہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آج مسلمانوں میں بھی ایسے کئی لوگ ہو گئے ہیں جنہوں نے بدعتوں کو رواج دے لیا ہے، یہ لوگ بھی اسی میں شامل ہے جنہوں نے بدعتوں کو اختیار کیا ہے، اس سے انہوں نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ جو چیز دین میں نہیں ہے اور دین میں انہوں نے لا کر ٹھونسنے کی کوشش کی ہے، یہی تو دین کی خرابی اور بربادی ہے۔ یعنی جس چیز کو نہیں رکھا گیا تھا اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھے کام ہیں ہم کر رہے ہیں، ہمیں کیوں روک رہے ہو؟ اچھے کام یا برے کام کے تعلق سے ڈیسائیڈ کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم کو یہ اختیار نہیں دیا گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر تم اس میں کچھ چیزوں کو گھسانا چاہتے ہو، شامل کرنا چاہتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین ناقص ہے، نعوذ باللہ، ابھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تکمیل کیے بغیر ہی یہاں سے جا چکے ہیں، یہ الزام ہے، اور اگر کوئی ایسا کر رہا تو سمجھنا چاہیے کہ وہ دین کی شبیہ کو بگاڑ رہا ہے۔ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، وہی بہت ہے۔ صبح سے شام تک کے آپ کی زندگی کے لیے کئی ایک احکامات ہیں، اس پر عمل کیجیے۔ جو چیز کہی ہی نہیں گئی ہے اس پر عمل کرنے اور اس کو رواج دینے کی کوشش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت برے راستے کی طرف جا رہا ہے۔ اس میں انہی لوگوں کے تعلق سے کہا گیا ہے، اور جو بھی حق کے سامنے آنے کے باوجود بھی اس کو ٹھکراتے ہیں اور اس کے خلاف دوسرے راستے کو اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ۔ اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے تم سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے اور ان کو بیویوں اور اولادوں والا بنایا تھا، اور کسی پیغمبر کی بس میں نہ تھا کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی لا کر دکھاتا۔ ہر دور کے لیے ایک نوشتہ ہے۔ اس میں وہ کفار اور منکرین کا جو عقیدہ تھا، جو عام طور پر ان کا یہ خیال تھا، یہ سوچتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ ایک انسان ہمارا جو ہے پیغمبر اور رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ پیغمبر اور رسول تو انسان سے ہٹ کر کوئی دوسری مخلوق ہونی چاہیے، یہ ہم جیسا انسان، ما نراک الا بشر مثلنا، ہم جیسا ہی تو انسان ہے،
اس کو جو ہے پیغمبر کیسے بنا دیا جا سکتا ہے؟ ہم اس کو ماننے والے نہیں۔ پیغمبر تو وہ ہونا چاہیے کوئی الگ سی مخلوق، انسانوں سے ہٹ کر کوئی ایسی مخلوق ہونا چاہیے جس کی برتری ثابت ہو انسانوں کے اوپر، جیسے فرشتہ۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ فرشتہ نبی اور رسول ہونا چاہیے، انسان نبی اور رسول نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار مختلف انداز میں قرآن میں مختلف صورتوں میں بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے سے بھی ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ ہم نے کبھی بھی نبی اور رسول کو انسانوں سے ہٹ کر کسی دوسری مخلوق میں پیدا نہیں فرمایا، اور تم جن رسولوں کو مانتے ہو وہ بھی تو انسان ہی تھے، اور وہ بھی بیوی بچوں والے تھے، ان کو بھی ہم نے صاحب عیال بنایا تھا۔ تو پھر تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ وہ تمہارے نبی تھے، جب تو پھر ان کے پاس بھی تو بیوی بچے تھے، وہ بھی صاحب عیال تھے، تو پھر یہ نبی کے تعلق سے تم شبے میں کیوں پڑ گئے کہ یہ بیوی بچے رکھتے ہیں یا نکاح کرتے ہیں اور ان کی بیویاں ہیں اور ان کی اولادیں ہیں؟ تو اس میں فرما دیا گیا کہ یہ تمہارا خیال اور تمہارا عقیدہ بالکل باطل اور فاسد ہے اور غلط ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو فرما دیا، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ میں نکاح بھی کرتا ہوں، میرے بچے بھی ہیں، میری اولاد بھی ہے، اور میں راتوں میں جاگتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، راتوں میں سوتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں روزہ افطار بھی کرتا ہوں، میں گوشت بھی کھاتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کر فرمائی، کوئی اگر ان چیزوں پر میری اعتراض کرے، میری ان سنتوں پر، تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ یعنی کسی کو یہ اختیار نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز میں، کسی معاملے میں جو ہے اعتراض کرنے کی کوشش کرے۔ اصل میں نبیوں کو بھیجانے کا جو مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کے پاس جو مقصد تھا، وہ مقصد لوگوں نے سمجھا ہی نہیں، اس کی حکمت اور اس کی حقیقت کو جانا ہی نہیں کہ نبیوں کو کیوں بھیجا جاتا ہے۔ نبیوں کو اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کریں، اللہ کے حکم سے اللہ کا پیغام ان تک پہنچائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ زمین پر آ کر لوگوں کو نہیں بتاتے ہیں، بلکہ اپنے پیغمبروں کو، وہ ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ آ کر اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کا قانون زمین پر نافذ کرتے ہیں، ان لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضیات کیا ہے، وہ کن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں، کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں، کن چیزوں کو انہوں نے حلال اور جائز قرار دیا اور کن چیزوں کو حرام اور ناجائز قرار دیا۔ یہ ساری باتیں کون بتاتے ہیں؟ نبی بتاتے ہیں، یہ نبی کا کام ہے۔ لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے ہیں، لیکن لوگوں نے کچھ اور ہی سمجھ لیا، اور ہدایت دینے کے لیے ایک نمونے کے طور پر بھیجا جاتا ہے ان کو، کہ ان کے اخلاق و ان کے کردار بہترین انتہائی اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے منتخبہ اور چنندہ بندے ہوتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو دیکھ دیکھ کر لوگ ان کی پیروی کریں، ان کی تقلید کریں، ان کے پیچھے آئیں، ان کے طور طریقے سیکھیں، انہی جیسا عمل کریں، ان جیسے اخلاق و کردار اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، تو نبیوں کو اس طریقے سے بھیجا جاتا ہے کہ نمونہ بنا کر۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، فرمایا سورہ احزاب 21ویں پارے میں، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ ہے، ہر زاویے سے، ہر حساب سے نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ ہے، اور نمونہ ہونا چاہیے۔ جو بھی آخرت پر یقین رکھتا ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک دن مجھے میرے رب سے ملنا ہے، تو پھر رب نے جو ہے ہمارے لیے ایک نمونہ بنا کر بھیجا ہے کہ ہم کیسا عمل کریں دنیا میں، ہمارا رول ماڈل کیا ہونا چاہیے، وہ بتا دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر سارے کام کر کے ہم کو دکھلا دیے، اور دنیا میں ہم کو کیسے زندگی گزارنا ہے، ہماری عبادات کیسی ہونی چاہیے، ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے، ہمارے اخلاق و کردار کیسے ہونے چاہیے، ہمارا سلوک لوگوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، ہماری تجارت کیسی ہونی چاہیے، ہماری معیشت کیسی ہونی چاہیے، ہماری حکومت کیسی ہونی چاہیے، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلا دیا لوگوں کو۔ تو اس کے بعد بھی اگر کوئی دوسرا نمونہ تلاش کرتے ہیں تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی تھی کہ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد جو تھا، اس کی حکمت یہ تھی کہ لوگوں کو ہدایت ہو جائے، اور ہدایت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسولوں کو نمونہ بنا کر بھیجا جاتا تھا، اور لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ ان کو نمونے کے طور پر قبول کرو، اور اس کو جو ہے یہ جو بھی عمل کرتے ہیں وہ تم عمل کرنے کی کوشش کرو، ان کے پیچھے ان کی اطاعت کرو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بار بار کہا جاتا ہے، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ الگ سے کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبانی جو بات بیان کرتے ہیں اس کی اطاعت کرو،
ان کے جو احکامات جو ہیں وہ جو تم کو سمجھاتے ہیں اور جو باتیں تم کو بتاتے ہیں، جو عمل کر کے دکھاتے ہیں، اس کی اطاعت کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی اطاعت، اللہ تعالیٰ نے جو یعنی کتاب ہمارے لیے بھیجی ہے اس کی اطاعت کرنا۔ تو یہ نمونے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ فرمایا سورہ آل عمران تیسرے پارے میں۔ یعنی کوئی اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کو اللہ سے محبت ہے تو کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم کو اللہ سے محبت ہے، تم کو میری اتباع کرنی ضروری ہے، یعنی تم کو یہ بات بتانا ہوگا، یہ کسوٹی ہے، اس کو ثابت کرنا ہوگا کہ میری اتباع کر کے کہ تم واقعی میں اللہ سے محبت کرتے ہو۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرنے والا ہے اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، لیکن اس کی صورت یہی ہوگی کہ یہ کسوٹی کے طور پر، یہ امتحان کے طور پر تم کو بتایا گیا ہے کہ تم کو میری جو ہے اطاعت کرنی ہوگی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی یہ محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اطاعت کرنا نہیں چاہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہر معاملے میں آپ کی سنتوں سے پیار نہیں کرتے، آپ کے طریقوں کو پسند نہیں کرتے، تو سمجھنا چاہیے کہ ان کا دعویٰ جھوٹا ہے، وہ غلط بات کہہ رہے ہیں۔ وہ اگر سچے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازمی ہے ان کے لیے۔ تو یہ نمونہ اللہ تعالیٰ نے بنا کر بھیجا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمالات دے کر بھیجے ہیں، ایسے ایسے معجزات اور آپ کی صفات جو ہے ایسے دیے ہیں، کیونکہ کسی کو نمونہ بنا کر کسی کے پیچھے چلنے کے لیے انسان کے دل میں جو بات ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ اس کے کمالات اس کے سامنے آ جائیں۔ اگر کوئی باکمال ہے اور اس کے بہترین اوصاف ہیں، وہ اچھے صفتیں رکھنے والا اگر کوئی شخصیت ہے، کوئی ہستی ہے، تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے خیر خلق بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، خیر البشر بنایا، سید الانبیاء بنایا، امام الانبیاء بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سب میں سارے بہترین، ساری مخلوقات میں سب سے بہترین بنایا۔ آپ کے اخلاق و کردار خیر خلق فرمایا، بہترین اخلاق کے مالک تھے آپ، لوگوں سے بہترین بات کرتے تھے اور ہر چیز آپ کی بہترین تھی۔ یہ اس وجہ سے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر آپ سے محبت کریں، یہی جو ہے کہا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہیے تم کو، یعنی کسی کو اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، یہ بتایا گیا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم فرمایا، یعنی مومنین کے لیے چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں اپنی جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ جب تک کہ یہ نہیں ہوگا ان کا ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ تو اس میں جو ہے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، آپ کی اطاعت کریں، آپ کی عزت کریں، آپ کا اکرام کریں، آپ کی بات کو مانیں، آپ کو نمونہ بنائیں۔ تو نمونہ بنانے کے لیے جو شخصیت ہونی چاہیے وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے، کیونکہ کوئی کسی سے محبت کب کرتا ہے؟ جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ انسان جو ہے بہت ہی اعلیٰ کردار کا مالک ہے، اس کی یہ کمالات ہیں، اس کے پاس یہ صفات ہے، تو وہ اس سے جڑتا ہے، اپنے محبوب سے محبت کرنے لگتا ہے، اور محبت کرتے کرتے قربان ہو جاتا ہے اس کے اوپر، اس کی ہر بات مان لیتا ہے، اس کی اداؤں کو پسند کرتا ہے، اس کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ تو ایسا ہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ نبی کے پیچھے ایسا چلو، تم ان سے اس قدر محبت کرو کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت، اور ان کو ہی نمونہ بنانا، ان کے علاوہ کسی اور کو نمونہ نہیں بنانا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری مغفرت ہو جائے، میں تم سے راضی ہو جاؤں، تو پھر تم کو چاہیے کہ دنیا میں نے اپنا ایک محبوب کو بھیجا ہے، وہ محبوب تمہارے لیے نمونہ ہونا چاہیے، اس سے محبت، اس سے عقیدت، اس کی ساری باتیں ماننا، اس کی اطاعت کرنا، اس کی اتباع کرنا، یہی تم کو کرنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اس لیے بھیجا تھا کہ تم ان کی پیروی کرو، وہ تمہارے لیے نمونہ ہوں گے، لیکن تم نے ادھر ادھر کی باتوں میں اپنے آپ کو لگا لیا اور جو ہے غلط باتوں اور غلط عقائد کو لے کر الجھ گئے اور لوگوں کو الجھا دیے۔ اس میں یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کو ہم نے اہل و عیال والا بنایا، ان کے بیوی بچے تھے، شروع سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے، کوئی یہ ایک نئے نبی نہیں ہے کہ ان کے بیوی بچے ہیں، دوسروں کے بیوی بچے نہیں تھے، بلکہ یہ تو انسان ہی تھے، کیونکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی کو نبی بنا کر بھیجا جانا ضروری ہے۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کئی ایک صورتوں میں واضح فرمایا، قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا، یعنی سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں فرماتے ہیں کہ وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا رسول انسان کے علاوہ کوئی دوسری مخلوق فرشتہ ہونا چاہیے تھا، تو کہہ دو ان سے کہ اگر اس زمین پہ فرشتے چلتے پھرتے اور بستے ہوتے تو ہم فرشتے ہوئی جو رسول بنا کر بھیجتے۔
لیکن ایسا نہیں ہے. یہاں پر اس زمین میں انسان چلتے پھرتے ہیں اور بستے ہیں، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی کا ہونا ضروری تھا، کیونکہ اگر کوئی فرشتے کو ہم بھیج دیتے تو تم اس کی اتباع کر ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ فرشتے کو نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ اس کی نفسانی خواہشات ہے، نہ اس کو تکان ہے، نہ اس کو نیند ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تم کیسے اس کی اتباع کر سکتے تھے؟ ایک انسان، اس کا ہمجنس جو ہے، جو انسان ہی ہے، اس ہی کی اتباع کی جا سکتی ہے، کیونکہ انسان کو نیند بھی آتی ہے، انسان کو تکان بھی ہوتی ہے، اس کے بشری تقاضے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی کو، بشر ہی کو جو ہے نبی بنا کر بھیجا، کیونکہ لوگوں کو یہ اعتراض نہ ہو کہ یہ تو انسان نہیں ہے، ہم کیسے عبادت کر سکتے ہیں، ہم کیسی ان کی اتباع کر سکتے ہیں، ان کو کیسے فالو کر سکتے ہیں، یہ تو دن رات ہوشیار ہی بیٹھتے ہیں، سوتے ہی نہیں ہیں، ان کو نیند ہی نہیں ہے، اور ان کو کسی قسم کی کوئی خواہش نہیں ہے، ہم ان کی اتباع نہیں کر سکتے. یہ کہنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک بشر کو نبی بنا کر بھیجا، اور بتا دیا گیا کہ اس کی حکمت کو لوگوں نے جانا ہی نہیں، صرف جھگڑوں میں پڑ گئے. پہلے تو لوگ یہ کہتے تھے، کفار اور منکرین، کہ یہ تو ایک انسان ہے ہم جیسا، اس کی ہم اتباع کیسا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی دوسری مخلوق ہونی چاہیے تھی. بعد کے لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ جو ہے ایک نورانی مخلوق ہے، یہ انسان نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار فضائل دے کر پیدا فرمائے تھے، بے شمار معجزات آپ کے لوگوں کے سامنے آئے، تو معجزات کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائی کرسی پر بٹھانے کی کوشش کی، اور خالق کے ساتھ مخلوق کو ملا دینے کی کوشش کرتے رہے لوگ، اور یہ کہنے لگے کہ یہ تو جو ہے انسان نہیں ہے، یہ تو ایک الگ مخلوق ہے. آپ کے معجزات، آپ کے کمالات لوگوں کے سامنے جب آنے لگے تو لوگوں نے اس کا غلط مطلب نکال لیا. بتایا گیا کہ دونوں عقائد باطل اور غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہیں، اور ایک انسان ہی جو ہے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کر سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کمالات دیے گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہیں، جو معجزات جو دیے گئے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو عطا فرمائے ہیں. اس لیے ان کو خالق کے برابر مت ٹھہراؤ. یعنی خالق کے جو خصوصی صفات ہے، جیسا کہ عالم الغیب ہونا، ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا، اور مشکل کشا ہونا، اور حاجت روا ہونا، یہ صرف اور صرف اللہ ہی کی صفات ہے. جو خالق ہے، خالق ایک ہی ہے، دیگر سب کی سب مخلوقات ہیں، چاہے وہ کسی درجے کے کیوں نہ ہو، چاہے وہ سید الانبیاء کیوں نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کچھ اور تھا، آپ کا مشن کچھ اور تھا. آپ کو یہ کاموں کے لیے نہیں بھیجایا گیا تھا کہ لوگ آپ کی پرستش شروع کر دیں اور آپ کو خالق کے برابر ٹھہرا کر آپ میں جو ہے وہ صفات تلاش کرنے کی کوشش کریں جو صرف اور صرف اللہ ہی کی صفات ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہی معبود اکیلا ہے، دوسرے سب عابد ہیں. اللہ تعالیٰ ہی رب ہے، دوسرے سب مربوب ہیں. اللہ تعالیٰ غنی ہے اور دوسرے سب اس کے محتاج ہیں، چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو. تو اس میں واضح فرما دیا گیا کہ سارے رسولوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اہل و عیال والا بنایا تھا، اس لیے اس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبے کی کوئی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے.